پیارے ساتھیوں، جو 10 قرأ آف قرآن ہے وہ بیسیکلی 10 ڈفرینٹ قرآن ہے، اور مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی کمپائلیشن کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں شروع کروں گا جب قرآن کمپائلیشن شروع کی گئی تھی وہاں سے، اور پھر ہم مختلف علماء کو بھی سنیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہیں 10 طرح کے، ان میں کس طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے قرآن پائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی، صحیح بخاری 7191۔ اس میں وہی بات شروع ہوئی ہے کہ جب جنگ یمامہ میں بہت سارے مسلمان مارے گئے تھے جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا، تو اس وقت یہ ہوا کہ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ اب آپ کو قرآن کمپائل کرنا چاہیے۔ تو ابو بکر نے زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قرآن کمپائل کرے۔ پھر قرآن کمپائل کیا گیا، اور قرآن اکٹھا کر کے جو پہلا مصحف یا مینوسکرپٹ بنایا گیا وہ ابو بکر کے پاس رہا۔ پھر ابو بکر کے بعد وہ عمر کے پاس گیا، عمر کے بعد وہ عمر کی بیٹی حفصہ کے پاس رہا۔ تو پھر جب حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں میں مختلف قسم کے قرآن جو تھے وہ پرویل کر رہے تھے، اس وقت پائے جاتے تھے۔ تو ان مختلف قسم کے قرآنوں کی وجہ سے ان میں لڑائیاں ہونے لگیں۔ تو پھر حضرت عثمان کو کہا گیا کہ وہ سارے قرآن جو ڈفرینٹ قسم کے ہیں ان کو ختم کر دیں اور ایک قرآن کو سٹینڈرڈائز کریں۔ پھر حضرت عثمان نے حفصہ سے وہ قرآن کا مصحف منگوایا جو حضرت حفصہ کے پاس پڑا ہوا تھا، اور اس کو دیکھ کے پھر انہوں نے قریشی سٹائل میں، جو قریشی ڈائلیکٹ تھا اس وقت عرب کا، اس میں قرآن تیار کروایا، اور پھر قرآن کی کاپیاں تیار کروا کے انہوں نے مختلف جگہوں پہ بھیجیں تاکہ ایک سٹینڈرڈائز قرآن پڑھا جا سکے، اور باقی جو ڈفرینٹ قسم کے قرآن تھے وہ جلا دیے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن اس وقت جلائے گئے وہ تو وہی تھے جو لوگوں نے لکھے ہوئے تھے، کہیں ٹکڑوں میں، کہیں پارچمنٹس میں، جو ٹکڑے تھے قرآن کے مصحف تھے، مینوسکرپٹ تھے، وہ جلائے گئے۔ لیکن جو قرآن لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا وہ تو جلایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو بیسیکلی جو ٹرانسمیشن آف قرآن ہے، یعنی کہ جو قرآن ہمیں ملا ہے آج، وہ بیسیکلی زبانی کلامی ملا ہے، یعنی کہ ایک نے دوسرے کو سکھایا، دوسرے نے تیسرے کو سکھایا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس وہ مصحف نہیں ہے جو اوریجنل مصحف تھا، عثمان کا جو مکمل مصحف تھا یا ابو بکر کا جو مکمل مصحف تھا۔ تو مسلمان کس چیز سے چیک کریں کہ بھئی کون سا قرآن ٹھیک ہے اور کون سا قرآن غلط؟ تو جو موسٹلی ٹرانسمیشن ہوئی ہے قرآن کی، جو موسٹلی آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، وہ زبانی کلامی آیا ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے قرآن رپورٹ ہوئے، جو مختلف قسم کے قرآن رپورٹ ہوئے، پھر الٹیمیٹلی ان قرآنوں میں سے 10 قرآنوں کو سٹینڈرڈائز کیا گیا، 10 قرآنوں کو مانا گیا کہ یہ 10 قسم کے قرآن ہیں، یہ اتھینٹک ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کوئی ایک قرآن غلط ہے۔ اس وجہ سے 10 قرآنوں کو اتھینٹیکیٹ کیا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈینائی کرنا ممکن نہیں تھا، یعنی کہ کسی ایک کا انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو جو 10 قرآنوں کے حوالے سے بات ہے وہ پہلے ہم ایک دو اسکالر سے سن لیتے ہیں، پھر فردر اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ And exactly 10 qira'at were chosen by our Muslim scholars. 10 of them were chosen because they represented the cream of the crop. They represented the best of the best. ڈاکٹر یاسر قاضی نے ہمیں بتایا کہ ایگزیکٹلی 10 قراءات تھیں وہ چوز کی گئی تھیں۔ اب یہی بات ہم ڈاکٹر شبیر علی سے بھی سن لیتے ہیں۔ In a Muslim college in which imams are being trained to serve the community, an imam, if he specializes in the recitations of the Quran, he may be taught as many as 10 different recitations of the Quran. تو 10 ڈفرینٹ ریسیٹیشنز جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں کسی بھی امام کو، جو امام کالج میں پڑھتا ہے اس کو 10 مختلف قسم کی ریسیٹیشنز آف دا قرآن جو ہیں، قرآن کی قراءات وہ سکھائی جاتی ہیں۔ اب یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قراءت تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہو تو آپ اسے ایک سٹائل میں پڑھتے ہیں، جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں اس کو قراءت کہتے ہیں، اور ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ قراءت، قرآن کو پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں۔ لیکن اصل میں قراءت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی ریسیٹیشنز رپورٹ کی ہیں، اور ان میں ڈفرینسز ہیں، اور ان ڈفرینسز کی وجہ سے وہ قراءت ان لوگوں سے منسوب کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے میں یاسر قاضی کا کلپ دوبارہ چلاتا ہوں کہ جس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈفرینسز تھے جو قراءت کے تھے،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویل کیے گئے تھے. میں ابھی آپ کو وہ سنواتا ہوں. But if you go to other cities or you go to other countries, in particular, for example, North Africa has a different type of qira'ah, and it is called the qira'ah of Nafi', which is the qira'ah of Medina. Most of the world has the qira'ah of the people of Iraq, which is Hafs and Asim al-Kufi, the people of Kufa. And this is what I assume most of my viewership will also know. They will be familiar with the recitation of Hafs and Asim, and this is the recitation that is prevalent in over 90% of the Muslim Ummah. So the point of this halaqah, to summarize, is that there are certain divinely revealed differences in the Quranic recitation which vary very, very slightly. The variance is extremely minute. اب یاسر قاضی کو ہم نے سنا اور یاسر قاضی نے ہمیں بتایا کہ کچھ پارٹس آف دی ورلڈ میں نافع کی قرأ ہے وہ رائج ہے، جبکہ نارملی جو ہم پڑھتے ہیں وہ حفص ان عاصم کی قرأ ہے. تو یہ جو قراءت کا ڈفرینس ہے اس حوالے سے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈفرینسز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویل کیے گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہمیں ڈفرینسز، اور وہ اس طرح سے ڈفرینسز محفوظ کیے گئے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو حفص اور ورش کی جو نافع کی قرأ ہے ان دونوں میں تھوڑے بہت آپ کو ڈفرینسز دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور مختلف قسم کی جو قراءات ہیں ان کے ڈفرینسز دیکھتے ہیں کہ ان میں ڈفرینسز کیا کیا ہیں اور کتنے میجر ڈفرینسز ہیں. میں آپ کو ایک ڈفرینس دکھاتا ہوں جو کہ حکم میں ڈفرینس آ جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کے حوالے سے بتایا کہ اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. اب یہ حکم میں ڈفرینس آ جاتا ہے. اب یہ میجر ڈفرینس ہے اس لیے کہ ایک جگہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندے کو کھانا کھلایا جائے اگر آپ روزہ چھوڑیں، اور دوسری جگہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائیں اگر آپ روزہ چھوڑیں. تو یہ دونوں کے حکموں میں ڈفرینس آ جاتا ہے. اب یہ مسلمانوں کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ روزہ چھوڑے ہیں تو آپ کی پراپر کمپنسیشن روزہ چھوڑنے کی کیا ہوگی، ایک بندے کو کھانا کھلانا یا زیادہ بندوں کو کھانا کھلانا. تو ان دونوں حکموں میں ڈفرینس آ گیا. اسی طرح جب ہم اس طرح کے ڈفرینسز کو اور جگہ ڈھونڈتے ہیں، بیسیکلی ڈفرینسز تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک اور جگہ ایک ڈفرینس ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ویکیپیڈیا کی جو ورش قرآن کی ڈفرینسز لکھے ہوئے ہیں حفص سے، اس میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ العمران کی چیپٹر 3 کی ورس 146 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارا قرآن ہے، حفص قرآن ہے جو نارملی پریولنٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اینڈ مینی اے پروفٹ فاٹ، یعنی کہ بہت سارے نبی لڑے. جبکہ ورش قرآن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے نبی مارے گئے. اب لڑنے اور مر جانے میں ڈفرینس ہے. ایک جگہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے کہ نبی لڑے، انہوں نے لڑائی کی، فائٹ کی، جبکہ دوسری جگہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے کہ نبی مارے گئے. یعنی کہ مر جانے میں اور لڑنے میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حفص یہاں پر ٹھیک کہہ رہا ہے یا ورش یہاں پر ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اور حفص کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حفص جو ہے اس کی حدیث کی روایتیں مسلمان نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ حفص کا جو حافظہ تھا وہ کمزور تھا، اور اس حوالے سے اس کی جو روایتیں ہیں حدیث کی وہ نہیں مانی جاتی، وہ جھوٹی سمجھی جاتی ہیں. جبکہ اس کا قرآن مسلمانوں نے 95% آف دا مسلمس جو ہیں وہ مسلمان اس کا قرآن مانتے ہیں. اچھا، یہ حفص اور ورش کی بات ہو گئی. اب اس حوالے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک قرآن ابن ابی کعب کا. ابن ابی کعب وہ بندہ ہے جس کے حوالے سے نبی نے کہا تھا کہ قرآن اس سے سیکھیں. میں آپ کو پہلے وہ حدیث دکھاتا ہوں. اچھا جی، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 2464. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو. اس میں ابن مسعود ہیں، ابو حذیفہ ہیں، ابی بن کعب ہیں اور معاذ ہیں. اب ابی بن کعب کا بھی ذکر ہے اور اس میں ابن مسعود کا بھی ذکر ہے. ابی بن کعب کے قرآن کی ایک میں آپ کو گلمپس دکھاتا ہوں کہ ابی بن کعب کے قرآن میں ہمارا جو نارمل قرآن ہے اس سے کیا ڈفرینس ہے. اب یہ ٹرانسلیشن ہے یوسف علی کی قرآن کی، اور اس چیپٹر 33 ورس 6 کی جو ٹرانسلیشن ہے یوسف علی کی، اس کے انڈر وہ ایک چھوٹا سا نوٹ بھی دے رہا ہے. پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں یہ کیا بتا رہا ہے. یہ وہ بتا رہا ہے کہ جی جو نبی ہیں وہ اپنے ایمان والوں سے بہت زیادہ قریب ہیں، اور جو ان کی بیویاں ہیں نبی کی وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. اب ابی بن کعب کا جو قرآن تھا وہ یوسف علی بتا رہا ہے کہ ابی بن کعب کے قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ نبی جو ہیں وہ ایمان والوں کے باپ ہیں. وہ چیز ایڈٹ تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر in some qira'as like that of Ubay bin Ka'b occur also the word and he is a father of them. ٹھیک ہے جی. اب نبی جو تھے وہ اس قرات میں ابی بن کعب کی قرات میں
وہ لکھے گئے تھے مسلمانوں کے باپ کے طور پہ۔ یہ بہت بڑی پرابلم اس لیے ہے کہ حفظ ان عاصم کا جو قرآن ہے جو آج کل پریویلنٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد جو ہیں وہ کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ وہ بھی میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ آیت ہے جی چیپٹر 33 کی ورس 40، اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد جو ہیں وہ تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم اگر ابی بن کعب کی اس ریسیٹیشن کو جو قرآن ہے اس کو مانے تو اس میں لکھا ہوا ہے چیپٹر 33 ورس 6 میں کہ محمد جو ہیں وہ تمہارے باپ ہے، جبکہ پھر چیپٹر 33 ورس 40 میں آ جاتا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ تو یہ ایک کنٹراڈکشن آ جاتی ہے دونوں قرآنوں میں۔ یہ دو مختلف قسم کی چیزیں قرآنوں میں، مختلف قسم کے قرآنوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہم پھر اسی حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ اس میں ابی بن کعب کا قرآن میں نے آپ کو دکھایا کہ اس میں تھوڑا ڈفرینس ہے۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن مسعود جس بندے کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے کہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو، اس کے قرآن میں کیا فرق تھا۔ ابن مسعود کا جو قرآن تھا اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کا حصہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ملتی ہے۔ اس کے مطابق جو ابن مسعود کا قرآن تھا اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کا حصہ ہی نہیں تھی۔ تو ابن مسعود کا قرآن ابی بن کعب اور دوسرے قرآنوں سے مختلف تھا۔ ابن مسعود کے قرآن میں سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ابن مسعود کا قرآن ڈفرینٹ ہے، ابی بن کعب کا قرآن ڈفرینٹ ہے، ورش اور حفظ میں ڈفرینس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے آج ایک بک پبلش کی ہے، یا وہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ بیسیکلی اس میں کس طرح کے ڈفرینسز مسلمانوں نے بیان کیے ہیں، جو مسلمان خود سے مانتے ہیں کہ یہ ڈفرینسز ہیں۔ یہ بک ہے جی برجز ٹرانسلیشن آف دا 10 قرأ آف دا نوبل قرآن۔ اب یہ فضل سلیمان نے کی ہے پبلش۔ اب اس میں جو مین چیز میں آپ کو دکھاؤں، سب سے پہلے جو اس نے بک پبلش کی اور اس کے بعد جو سب سے پہلے اس نے بات کی وہ کیا ہے۔ اب یہ لکھتے ہیں دا 10 قرأ آف دا قرآن۔ The Bridges translation of the 10 qira of the Quran is the first translation to embrace the 10 modes of recitation. Only the variation which affect the meaning were considered. یعنی کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ اس بک میں صرف وہ قرات کے ڈفرینسز نوٹ کیے گئے ہیں جن سے معنی میں یعنی کہ میننگ میں ڈفرینس آ رہا ہے۔ تو اب اس بک سے ہم 2 ڈفرینسز دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں سورہ یوسف میں ورس 31 ہے جو کہ حفظ قرآن جو کہ مسلمان پڑھتے ہیں آج کل، اس میں لکھا ہوا ہے ریکلائننگ کوشنز، یعنی کہ حضرت یوسف کو جب خواتین کے سامنے لایا گیا تھا، عورتوں کے سامنے، تو انہیں چھریاں یا چاقو دیے گئے تھے اور ساتھ کوشنز دیے گئے تھے ٹیک لگانے کے لیے۔ جبکہ جو دوسرے قرآن ہیں اس میں ہمیں کیا ملتا ہے، اس میں ملتا ہے کہ خواتین کو یا عورتوں کو چھریاں پکڑائی گئی تھیں یا چاقو پکڑائے گئے تھے اور ساتھ فروٹ پکڑائے گئے تھے کاٹنے کے لیے۔ تو جو دوسرا قرآن ہے وہ زیادہ ریزنیبل لگتا ہے، کیونکہ آپ نے چاقو پکڑانے ہیں یا چھری پکڑانی ہے تو ساتھ فروٹ پکڑانا ہے کاٹنے کے لیے۔ جبکہ آج کل مسلمان پریویلنٹ قرآن پڑھتے ہیں جو کہ حفظ قرآن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین کو، عورتوں کو چھریاں پکڑائی گئیں اور ساتھ کشن پکڑائے گئے ٹیک لگانے کے لیے۔ تو آج کا جو قرآن ہے وہ اتنا سینس نہیں کرتا یہاں پہ۔ اسی طرح سورہ 13 ہے اور اس کی ورس ہے 33۔ اس میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صحیح راہ سے بھٹک گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ ان کو سیدھے رستے پہ آنے سے روک دیا گیا۔ جبکہ جو دوسرے 5 بندوں کے قرآن ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ صحیح راہ سے بھٹک گئے اور ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بھی صحیح راہ سے بھٹکایا، ٹھیک ہے جی، روکا۔ تو یہ 2 ڈفرینسز ہیں اس طرح کے کہ جو بڑے میجر ڈفرینسز ہیں، کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو آج کل کا حفظ قرآن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو صحیح راہ سے روک دیا گیا، جبکہ دوسری جگہ پہ جو 5 بندوں کا قرآن ہے اس میں نافع، ابن کثیر، ابو عمر، ابن عمر اور ابو جعفر، ان لوگوں کا قرآن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو سیدھے رستے سے روک دیا۔ اب وہ خود روک گئے سیدھے رستے سے یا انہوں نے دوسرے لوگوں کو سیدھے رستے سے روک دیا، ان کا قرآن زیادہ اتھینٹیکیٹڈ لگتا ہے کیونکہ وہ 5 بندوں نے ایک ہی بات کی ہے، جبکہ حفظ نے یہ بات کی ہے کہ ان کو سیدھے رستے سے روک دیا گیا۔ یہ بات صرف ایک بندے کی ہے جبکہ 5 بندے دوسری بات کر رہے ہیں۔ تھوڑے سے ڈفرینسز میں نے آپ کو دکھائے کہ مختلف قسم کے جو قرآن تھے وہ مختلف تھے۔ یہ 10 جو ڈفرینٹ ریسیٹیشنز ہیں، بیسیکلی یہ قرآن کو پڑھنے کے 10 طریقے نہیں ہیں، بیسیکلی یہ 10 ڈفرینٹ طرح کے قرآن ہیں جو
نبی کے زمانے سے آج تک رپورٹ ہوئے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے مسلمان مانتے نہیں ہیں. یہ مسلمان ان قرآنوں کے ڈفرینسز کو مانتے ہیں اور اس حوالے سے بک چھپ چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن جو تھا نہ کبھی عثمان کے زمانے میں پریزرو تھا, نہ کبھی ابو بکر کے زمانے میں پریزرو تھا, اور نہ آج پریزرو ہے. آج بھی جو ہیں 10 ڈفرینٹ طرح کے قرآن ہیں جو مسلم امہ میں پریویلنٹ ہیں, جو مختلف جگہوں پہ دنیا کے مختلف طرح کے قرآن پڑھے جاتے ہیں, اور اب مسلمان ان چیزوں کو ماننے لگ گئے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ مجھے پیٹریون پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ مجھے میرے چینل کو جوائن کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں, اور until next time please try to stay away from Islam. Thank you.